سب تعریفیں اللہ جل شانہ وحدہ لا شریک کے لیے، جس نے اپنی قدرت کاملہ سے اس کائنات کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عرفان کی خاطر پیدا فرمایا۔ ارشاد فرمایا لولاک لما خلقت الافلاک، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تمہیں پیدا کرنا میرا مقصد نہ ہوتا تو میں اس کائنات کو ہی پیدا نہ کرتا۔ بے شمار درود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی خاطر، جن کی ذات اقدس اس کائنات کی تخلیق کا باعث بنی۔ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، صدق اللہ العظیم۔ محرم الحرام کی آج 11 تاریخ ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ مہینہ شروع ہوتا ہے تو تذکرہ شہادتوں کا شروع ہو جاتا ہے۔ یکم محرم الحرام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، 2 محرم الحرام کو امام حسین علیہ السلام کا قافلہ کربلا پہنچ جاتا ہے، اور پھر کربلا کے جو مصائب ہیں اور جو حالات ہیں، جو واقعات ہیں، وہ زبانوں پر اور دلوں میں اور ذہنوں میں یہ پورا مہینہ چھائے رہتے ہیں۔ بہت ساری باتیں، بہت سارے سوال انہی دنوں میں لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ انہی دنوں میں بعض وہ چیزیں بھی نکھر کر سامنے آ جاتی ہیں جو عام دنوں میں سامنے نہیں آتی۔ ایک تصور ہوتا ہے جو نماز پڑھتا ہے، مسلمان ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، جو عبادت کرتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، بس یہی ہے۔ کوئی شخص بات کرتا ہے، اہل بیت اطہار کی بات کرتا ہے، امام حسین کی بات کرتا ہے، تو خدا جانے یہ بات کہاں سے ذہنوں میں آ جاتی ہے۔ کہنے والے کہتے ہیں جی ان چیزوں کے بارے میں اللہ نے نہیں پوچھنا، اللہ نے پوچھنا ہے تو نے نماز پڑھی کہ نہ پڑھی، روزہ رکھا کہ نہ رکھا، مال کمایا حلال کہ نہ کمایا۔ یہ باتیں کہ کون کیا تھا اس بارے میں اللہ نہیں پوچھتا۔ اب مصیبت یہ ہے کہ جہاں یہ شخص خود جاہل ہے اور ایسی بات کر رہا ہے، وہاں دوسرے کو بھی ایک مغالطے میں ڈال رہا ہے اور اسے بھی ایک غلط پٹی پڑھاتا جا رہا ہے۔ کس نے بتایا ہے کہ اہل بیت کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا؟ کس نے بتایا ہے کہ اصحاب رسول کی عظمت کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا؟ اگر نہیں پوچھا جائے گا تو پھر جھگڑا کیا ہے؟ پھر شیعہ کے ساتھ ہمارا اختلاف کیا ہے؟ دیوبندیوں وہابیوں کے ساتھ ہماری الجھنیں کیا ہیں؟ ان کی ہمارے ساتھ کیا ہیں؟ مسئلے مسائل ہیں کہاں؟ مسئلے سارے نماز روزے پہ تو ہیں ہی نہیں۔ کوئی نماز کس طرح سے پڑھتا ہے، روزہ کس طرح سے رکھتا ہے، اس پر تو اختلافات نہیں ہیں، لڑائیاں تو اس پہ نہیں۔ ہماری لڑائی تو اس بات پر چلی ہے کہ محمد الرسول اللہ کے ساتھ نسبت رکھنے والی ہر شے قابل احترام ہے، اس کا ادب کیا جانا چاہیے، اس کا لحاظ ہونا چاہیے۔ ارکان اسلام کیا ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی جو بنیاد رکھی گئی ہے، اب جس پر بنیاد رکھی گئی، یہ بنیاد نیچے ہے، اس سے اوپر کی بات ہے، 5 چیزوں پر ہے۔ اور وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ۔ پہلی بات اس بات کی گواہی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد اللہ کے رسول ہے۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رمضان، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اللہ کے گھر کا، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ 5 ہیں جنہیں ارکان اسلام کہا جاتا ہے۔ ارکان اسلام کل سیرت کتب فقہ جتنی مرضی اٹھا لیں، یہ 5 ارکان ہیں اسلام کے۔ ارکان کسے کہتے ہیں؟ رکن کی جمع ہے ارکان، اور رکن کہتے ہیں ستون کو
جو چھت بنائی جاتی ہے اس کے نیچے جو ستون کھڑے کیے جاتے ہیں ان کو ارکان کہا جاتا ہے. ایک ستون ایک رکن اور زیادہ ہوں تو ارکان. یہ ہماری چھت کے نیچے وہ ستون بنے ہوئے ہیں, ہر ستون کو رکن کہا جاتا ہے. اسی لیے خانہ کعبہ کے جو چاروں کونے ہیں ان کو رکن یمانی, رکن کے نام سے, رکن شمالی, سارے رکن ہیں, ستون. ارکان کہتے ہیں ستونوں کو. اسلام کے 5 ارکان ہیں, کلمہ, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج. یہ کیا ہیں؟ ارکان, ستون. ان پر اسلام کی چھت کھڑی ہوگی. اب مجھے بتائیں کوئی ایسی عمارت کبھی بنی جس میں زمین کی سطح کے اوپر سے ہی آپ نے ارکان کھڑے کر دیے اور نیچے اس کی بنیادیں نہیں بنائی آپ نے؟ نیاں نہ رکھی ہوں, بنیادیں کھود کر زمین کے اندر نہ رکھی ہوں, اوپر دیواریں کھڑی کر دیتے ہیں. پہلے بنیادیں رکھی جاتی ہیں, نیاں وہ رکھی جاتی ہیں, اور پھر ان کے اوپر زمین کی سطح پر آ کے آپ دیوار اٹھائیں یا ستون اٹھائیں, ورنہ وہ عمارت طاقتور نہیں ہوتی. بنیاد کے اوپر ستون کھڑے کیے جاتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ کلمہ, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج یہ اسلام کے ارکان ہیں, اسلام کے ستون ہیں, اسلام کی بنیادیں نہیں. بنیاد کچھ اور ہے. جس پر اسلام کے یہ ارکان رکھے گئے ہیں وہ بنیاد کچھ اور ہے. وہ بنیاد کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسٌ, ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے. لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسٌ, ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے. وَأَسَاسُ الْإِسْلَامِ, اور اسلام کی بنیاد کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا اساس الاسلام حب اصحاب رسول اللہ وحب اہل بیتہ. سرکار نے فرمایا اسلام کی بنیاد یہ ہے کہ محمد کے صحابہ کا بھی محبت کی جائے, ان سے بھی, اور محمد کی اہل بیت سے بھی محبت کی جائے. اہل بیت کی محبت اور صحابہ کی محبت یہ اسلام کی بنیاد ہے. اس لیے اگر کوئی کلمہ پڑھتا ہو, نماز پڑھتا ہو, روزے رکھتا ہو, حج کرتا ہو, جہاد کرتا ہو, قربانی کرتا ہو, خیرات کرتا ہو, مگر ابو بکر اور عمر سے بغض رکھتا ہو, ہمارے نزدیک وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. ہمارے نزدیک مسلمانی کے لیے شرط ہے محمد کے صحابہ کا ادب. ابو بکر و عمر کا ادب نہ ہو, ہم اس کے ساتھ ملنا پسند نہیں کرتے. محمد کی اہل بیت کا ادب نہ ہوگا تو پھر ہم کہاں رشتہ رکھیں گے اپنا؟ جو علی سے بغض رکھے, حسن و حسین سے بغض رکھے, کیا سوچتے ہیں وہاں ایمان ہوگا؟ نہیں. ایمان, معاملات بڑے عجب ہیں, عجب ہیں. لوگوں نے انتہائیں بنا دی. ایک طرف کھڑے ہیں وہ لوگ جو صحابہ کے نام پر اہل بیت کی توہین کرتے ہیں, ایک طرف کھڑے ہیں وہ لوگ جو اہل بیت کے نام پر صحابہ کی توہین کرتے ہیں. اللہ کا لاکھ شکر ہے ہمیں اس نے ان گھرانوں میں پیدا کیا ہے جہاں محمد کے صحابہ کا بھی ادب ہوتا ہے, آپ کی اہل بیت کا بھی ادب ہوتا ہے. یہ خالص اس کا کرم ہے, یہ اس کا کرم ہے. اس کے کرم پر شکریہ ہے, شکر ادا کرنا ہم پر واجب ہے. مولا نے بڑا کرم کیا, یہ آسان کام نہیں تھا. ملکہ نور جہاں, جہانگیر کی بیوی, ایران سے ایک عالم کو منگواتی ہے, ایران سے ایک عالم کو منگواتی ہے, آؤ ذرا لوگوں کو اہل بیت کا ادب سکھاؤ, اہل بیت کا احترام سکھاؤ. لوگوں کو پتہ نہیں اہل بیت کیا ہیں, ان کا احترام سکھاؤ. ملکہ نور جہاں شیعہ مذہب سے تعلق رکھتی تھی, ایران سے عالم بلوایا, یہاں کے عالموں پر اعتماد نہیں. اب اس عالم نے آ کر کہا یہ جاتا ہے کہ اہل بیت کی محبت سکھانی ہے, اور بتایا کیا جاتا ہے. ابو بکر بھی اہل بیت کا دشمن تھا, عمر بھی اہل بیت کا دشمن تھا, عثمان بھی اہل بیت کا دشمن تھا, ان دشمنوں سے نفرت کرو. یہ ہے اہل بیت کی محبت سکھائی جا رہی. نور جہاں عالم کو بلاتی ہے ایران کے کو, عالم آتا ہے, نصیحت کرتی ہے, پہلے آگرے نہ آنا, لاہور سے آتا ہو.
لاہور کے رستے سے آ، وہاں کچھ صوفیاء رہتے ہیں، پہلے صوفیاء کو تبلیغ کر، یہ ذرا نرم دل کے ہوتے ہیں، ان کے پاس دلیلیں نہیں ہوتی، یہ آیت و حدیثوں کو زیادہ نہیں جانتے، مگر لوگ ان سے عقیدت بڑی رکھتے ہیں، تو ان سے بات کر، پہلے ان کو قائل کر، جب ان کو قائل کر لے گا تیرا راستہ آگے آسان ہو جائے گا، راستہ آسان ہو جائے گا۔ عالم آتا ہے، لاہور میں آتا ہے، میاں میر قادری کے دربار پہ چلا جاتا ہے، میاں میر قادری رحمت اللہ علیہ آپ کے پاس چلا جاتا ہے، جا کے بیٹھا، ملا، حضرت نے پوچھا آئے ہیں جناب، کہاں سے آئے ہیں؟ کہنے لگا ایران سے آیا ہوں۔ فرمایا کیا کام کرتے ہو؟ کہنے لگا کام اہل بیت سے محبت کرتا ہوں، وہی محبت سکھاتا ہوں۔ ایسا بنا ہے۔ میاں میر قادری نے اس کو آتے ہوئے جب دیکھا تھا، جب یہ دربار کے اندر داخل ہوا تھا، اسی وقت دیکھ کر اپنے مریدوں سے کہنے لگے یہ جو آ رہا ہے نا، اس کا دل سیاہ رنگ کا ہے۔ آتے ہوئے اب اس سے جب پوچھا کیا کرتے ہو، کہنے لگا میں اہل بیت کی محبت سکھاتا ہوں۔ کہنے لگے سبحان اللہ، اہل بیت کی محبت، ہم تو طلبگار ہیں، سنا ذرا ہمیں بھی اہل بیت کی محبت کا قصہ سنا، ہم بھی اپنے ایمان کو روشنی بخشیں۔ کہنے لگا اہل بیت کی محبت میں آپ کو کیا سناؤں، کیا عظمتیں ہیں ان کی، ہر فرد کمال شان کا، اس میں شبہ نہیں، ہم اہل بیت کی محبت و عظمت بالکل پورے زور و شور سے اس کے قائل ہیں، ہم تو تبلیغ کرتے ہیں اہل بیت کے ادب و احترام کی۔ مگر اب جو بات کر رہا ہے وہ کیا ہے؟ کہتا ہے اہل بیت کی شان بڑی اعلیٰ ہے، امام حسین علیہ السلام کی شان کیا کہنا۔ اب سنا رہا ہے امام کی شان میاں میر قادری کو، کہتا ہے اہل بیت کی شان کیا کہنے، امام حسین علیہ السلام کی شان کا عالم یہ ہے جس جگہ پر امام حسین علیہ السلام کی قبر انور ہے، وہاں سے لے کر 40 میل کے فاصلے پر، جس طرف بھی ہو 40 میل کے فاصلے پر اگر کسی اور مسلمان کو دفن کر دیا جائے، اللہ حسین کی برکت سے اس پر سے بھی عذاب اٹھا لیتا ہے۔ بات بالکل درست، ہمیں کوئی شک نہیں ہے اس میں، اگرچہ قرآن و سنت میں نہیں آئی، مگر ہم اہل بیت کی شانوں کے منکر نہیں۔ کہنے لگا حسین کی شان یہ ہے، جہاں حسین کی قبر ہے وہاں سے 40 میل کے فاصلے پر بھی اگر کسی کی قبر ہوگی تو اللہ اس کی بھی بخشش فرما دے گا، اس پر بھی عذاب نہیں۔ میاں میر قادری فرمانے لگے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مولانا صاحب ایک بار پھر سنائیں۔ عالم نے سوچا کمال ہے، میری بات پہلی ہی دل پہ لگ گئی۔ پھر سے کہا اس نے حسین کی قبر کے 40 میل ادھر 40 میل ادھر کوئی بندہ دفن ہو اللہ اس کی بخشش کر دیتا ہے۔ میاں میر قادری جوش میں آئے، سبحان اللہ سبحان اللہ، محمد کے نواسے کی یہ شان ہے تو محمد کی شان کیا ہوگی، کیا ہوگی؟ اس نے کہا حضرت کیا کہنا چاہتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا حسین کی قبر کے 40 میل کے اندر بندہ دفن ہو وہ بخشا جائے تو جس ابو بکر و عمر کی قبر حضور کے پہلو میں بنی ہوئی ہے، جس ابو بکر و عمر کی قبر سرکار دو عالم کے پہلو میں بنی ہے، ان کی بخشش کی بات نہیں سمجھ میں آ رہی تمہیں؟ حسین کی قبر سے 40 میل دور بندہ بخشا جائے اور یہاں پہلو میں پڑے ابو بکر اور عمر، ان کو تو عذاب دیتا ہے۔ کہنے لگا جہاں کے صوفیاء اس قدر عالم ہے وہاں کے عالموں کا حال کیا ہوگا، یہاں مجھے تبلیغ نہیں کرنی، پلٹ جاتا ہے۔ ہم ہیں وہ اللہ کے فضل و کرم سے جو اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، سرکار دو عالم کے صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، یہ طوفان ہم نہیں اٹھنے دیتے۔ مگر میں عرض کرنا چاہتا ہوں معاملہ یہ ہے آج ہم بات کر رہے ہیں صرف نبی کے لخت جگر کی، آج ہم نے بات کرنی ہے صرف امام حسین علیہ السلام کی۔ میں ایک پرچار کرتا پھر رہا ہوں، آج کل ایک پرچار کرتا پھر رہا ہوں۔ وہ پرچار کیا ہے؟ میں نے آیت پڑھی، ذرا آیت سنیے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، تم پر جو مصیبت بھی آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے عملوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ ہم پر جو مصیبت آئے ہمیشہ کیا ہمارے ہاتھوں کا نتیجہ ہوتی ہے؟ ایسا نہیں، اور قرآن کہہ چکا، جب قرآن فرماتا ہے تو اب بات بدل نہیں سکتی۔ مگر مسئلہ یہ ہے قرآن یہاں پر ایک خاص پس منظر میں نافرمانوں کو فرما رہا ہے،
تم پر جو مصیبت آتی ہے تمہارے عملوں کا نتیجہ ہوتی ہے. مگر قرآن دوسری جگہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ خوف دے کر, کچھ جان و مال کا نقصان دے کر, کچھ نعمتیں چھین کر, کچھ بھوک اور پیاس دے کر ہم تمہیں آزمائیں گے. اب مصیبت جب آتی ہے تو ہمیشہ عمل کا نتیجہ نہیں ہوتی, کبھی آزمائش بھی ہوتی ہے, آزمانے کے لیے بھی ہوتی ہے. اللہ آزماتا ہے. کیوں؟ اب آزمانے کے بھی مختلف اسباب ہیں. کبھی وہ نعمت دے کر آزماتا ہے اور کبھی وہ مصیبت دے کر آزماتا ہے. ایسا ہے, کبھی وہ کرسی دے کر آزماتا ہے, کبھی وہ جھونپڑی دے کر آزماتا ہے. دیکھنا کیا چاہتا ہے, جس کو نعمت دی ہے میرا شکر ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا, اور جس کو مصیبت دی ہے یہ صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا, مصیبت میں مجھے بھول تو نہیں جاتا, میرا گلا شکوہ تو نہیں کرتا. اللہ آزماتا ہے, آزمانے کے طریقے, مگر صرف یہ صبر چیک کرنے کے لیے نہیں آزماتا. کئی مرتبہ وہ مصیبت دیتا ہے بندے کا درجہ بڑھانے کے لیے. رفع لہ بہا درجہ, مصیبت میں مبتلا کرتا ہے بندے کو تاکہ اس کا درجہ بڑھا دیا جائے, درجہ بڑھا دیا جائے. سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا اللہ اپنی رحمت سے کسی بندے کا درجہ بڑھا دیتا ہے جنت میں, لیکن بندہ اس درجے کے قابل نہیں ہوتا تو اللہ اسے کسی مصیبت میں مبتلا کرتا ہے, وہ بندہ اس مصیبت پہ صبر کرتا ہے, درجے کے قابل بن جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کبھی اللہ مصیبت دیتا ہے درجہ بڑھانے کے لیے. اب سوال دیکھ لینا, کبھی مصیبت دیتا ہے گناہ کو معاف کرنے کے لیے, کبھی مصیبت دیتا ہے صبر کو آزمانے کے لیے, کبھی مصیبت دیتا ہے درجے کو بڑھانے کے لیے. مگر معاملہ یہاں مختلف ہے, وہ ہمیشہ اس لیے مصیبت نہیں دیتا. سب کو مصیبت دی درجہ بڑھانے کے لیے, مگر حسین کو مصیبت دی حسین کا درجہ دنیا کو دکھانے کے لیے. وہاں درجہ بڑھانے کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے. 3 سال کا حسین ہے جسے دیکھ کے محمد عربی فرما رہے ہیں میرا یہ بیٹا حسن اور یہ حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. درجہ بڑھانا تھا, اور یہ تو پیدائشی جنت کے وارث تھے, یہ جنت کے مالک تھے. ان کو مصیبت جنت میں درجہ بڑھانے کے لیے نہیں دی, دنیا کو دکھانا تھا. دیکھو ان کی شان و عظمت, کفر پلٹ جائے ان پر, مصیبتیں آ جائیں, دشمنان دین ان کے مقابلے میں آ جائیں, ہر طرح کا رنج ان پر ڈال دو, مگر محمد کا نواسہ میدان سے ہٹتا نہیں. محمد کا نواسہ اپنے پیروں پہ کھڑا رہتا ہے. اگر کرامتیں دکھانے کا مسئلہ ہوتا تو دکھائی جاتی. حسین کے پاس کرامتیں کم نہیں تھی, طاقتیں کم نہیں تھی, اور میں تو رولا ڈالتا پھر رہا ہوں کربلا کے ایام میں خیموں میں علی اصغر کو زمین پہ نہیں لٹایا جاتا تھا, کہیں ایسا نہ ہو علی اصغر ایڑیاں رگڑے کوئی چشمہ ہی نہ نکل آئے. ڈر تھا, چشمہ نکل آیا تو دنیا کیسے مثال دے گی کہ حسین نے پیاسا رہ کر بھی محمد کا دین بچایا ہے. کرامتیں نہیں دکھانی تھی, کرامتیں نہیں دکھانی تھی. عثمان غنی کے زمانے میں افریقہ کے جنگلوں میں عقبہ بن نافع, اس کو پانی لگتا ہے, پیاس لگتی ہے, پانی کہیں نہیں ملتا, عقبہ پریشان ہے, محمد کے صحابہ کا لشکر ہے, پانی کہیں نہیں ہے. عقبہ بن نافع اس کا گھوڑا زمین پر پاؤں مارتا ہے. کون پاؤں مار رہا ہے؟ عقبہ بن نافع صحابی کا گھوڑا زمین پہ پاؤں مارتا ہے. اللہ کی قسم زمین سے چشمہ نکل آتا ہے جسے لشکر صحابہ پیتا ہے. او عقبہ بن نافع علی کی اولاد ہے, عقبہ بن نافع محمد کا نواسہ ہے. نہیں, اگر عقبہ بن نافع کے گھوڑے کے پاؤں کی ٹھوکر سے زمین سے چشمہ نکل سکتا ہے تو محمد کے نواسے کے گھوڑے سے نہیں نکل سکتا. ہائے ہائے ہائے, کرامت نہیں دکھانی, آج کرامتیں نہیں دکھانی. آج کرامت کا مسئلہ نہیں تھا, آج استقامت کا مسئلہ تھا. دکھانا یہ تھا, آج اختیارات نہیں دکھائیں گے, آج ہم یہ دکھائیں گے جس قدر ظلم توڑ سکتے ہو توڑ لو, مگر ہم یزید کی بیعت نہیں کریں گے, ہم باطل کو قبول نہیں کریں گے. یہ کمزور لوگ نہیں تھے, 72 جوان 22,000 کا لشکر مقابلے میں کھڑا ہے.
22,000 کا لشکر، اور عمر ابن سعد جو لشکر کا سپہ سالار ہے، ابن زیاد کو خط لکھتا ہے، ابن زیاد کو خط لکھتا ہے فوج اور بھیجو۔ ابن زیاد نے کہا 72 بندے مقابلے میں کھڑے ہیں، 22,000 کی فوج ہے تمہارے پاس، ابھی فوج اور چاہیے؟ عمر ابن سعد کہنے لگا تو وہاں بیٹھا ہے، تجھے پتہ نہیں یہ 72 ہیں کون، جن کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے ان میں سے ایک ایک بندہ 1000 پر باری ہے۔ وہ باری تھی۔ مصیبتیں دیکھو کتنی ہیں۔ 2 محرم سے آگے بیٹھے، حالت سفر میں ہیں، حالت سفر میں ہیں، سارے کسی ایک کے پاس بھی تیر نہیں تھے ترکش میں چلانے کے لیے، وہ جنگ کرنے تو گئے ہی نہیں تھے نا، جنگ کرنے تو نہیں گئے تھے۔ اب یہ 72 جو ہیں قربان ہو رہے ہیں باری باری۔ میں تو اس بات پہ دنگ رہ جاتا ہوں، 22,000 کی فوج مقابلے میں اس طرح صفیں باندھ کر کھڑی ہوئی جیسے کافروں سے جنگ ہوتی تھی، جیسے مسلمان کافروں سے جنگ کیا کرتے تھے اور صفیں بنایا کرتے تھے، ایسے مقابلے والوں نے جنگیں بنائی۔ اور ادھر سرکار امام حسین نے اپنے 72 جوانوں کو کھڑا کیا صفوں میں، کہا صفوں میں کھڑے ہو، ہم نے بھی جنگ کرنی ہے، بزدلوں کی طرح مرنا نہیں ہے یہاں پر۔ اور جنگ کرنے کے لیے غازی عباس کو علم پکڑایا ہے، جھنڈا پکڑایا ہے، تو سپہ سالار ہے میری فوج کا، سپہ سالار فوج کا بنایا ہے غازی عباس علمدار کو۔ اور اب معاملہ کیا ہے؟ ایک ایک کر کے شہادتیں ہو رہی ہیں، ایک ایک کر کے جانتے ہیں جہاں ہم کھڑے ہیں معاملہ کیا ہے، صورتحال نظر آ رہی۔ آپ کو یاد ہے بدر میں وہ صحابی جس نے حضور کو کہا تھا یا رسول اللہ آپ کے تیر نے مجھے تکلیف دی ہے، مجھے بدلہ دیجئے، تو سرکار نے فرمایا لے لے بدلہ۔ اس نے کہا حضور ایسے نہیں، دیکھیں میرے جسم پر قمیض نہیں ہے، میں بدلہ لینا چاہتا ہوں، جب آپ نے عصا کی نوک ماری تھی میرے جسم پر قمیض نہیں تھی، مجھے بغیر قمیض کے آپ کے عصا کی ٹھوکر لگی ہے، آپ بھی ذرا اپنی قمیض اتارے ہیں۔ بدر میں بدلہ لے رہا ہے صف سیدھی کرتے ہوئے، اس نے کہا نا حضور آپ بھی قمیض اٹھائے، میں بھی آپ کے ننگے جسم سے انتقام لینا چاہتا ہوں۔ اصحاب رسول کے ہاتھ اپنی تلواروں پہ چلے گئے، وہ کیا کر رہا ہے؟ مگر مصطفیٰ کریم نے فرمایا اپنی قمیض اٹھائی، فرمایا آ اپنا بدلہ لے لے، دوڑ کے سرکار کے جسم اقدس سے چمٹ گیا اور بوسے لگنے لگ پڑا، سرکار دو عالم کے پیٹ مار کے بوسے لیے۔ جب وہ بوسے لے چکا حضور نے فرمایا کیا کر رہے ہو سواد، کیا کر رہے ہو، یہ کیا ہے؟ اس نے کیا کہا تھا؟ صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ دیکھ تو رہے ہیں بن کیا رہی ہے، سامنے 1000 کی فوج ہے، ہم 313 ہے، بچنے کی امید نہیں ہے، ہم تو نام پہ قربان ہونے آئے ہیں، یہ مار کا کیا پتا میں بچ کے آؤں کہ نہ آؤں، میں چاہتا ہوں میں اس دنیا سے جاؤں تو آخری کام یہ کیا ہو کہ میں نے محمد کے بوسے لیے ہوئے ہوں۔ پتا ہے منظر کیا ہے؟ 72 کو پتا ہے کہ مقابلے میں لشکر کتنا بڑا ہے، 72 کو پتا ہے 22,000 فوج آج یہ ہمیں شہید کیے بغیر نہیں جانے والی، مگر گھبرایا کوئی نہیں، گھبرایا کوئی نہیں۔ 14 سال کا بچہ ہے قاسم، امام حسن علیہ السلام کا 14 سال کا بچہ، 14 سال کا بچہ امام حسین سے اجازت لیتا ہے، سرکار ذرا مجھے اجازت دیجئے میں بھی جانا چاہتا ہوں۔ پہلے بڑے پریشان ہوئے، یار تو میرے بھائی حسن کا بیٹا ہے، لیکن وہ کہنے لگا جناب روکیے گا نا ورنہ میں وہ تعویذ دکھا دوں گا جو میرے باپ نے میرے بازو پہ باندھا ہوا ہے، اس میں لکھا ہے جب حسین مصیبت میں ہوا تو اکیلا چھوڑ کے پیچھے نہ پلٹ گیا نا، مجھے جانے دے۔ قاسم کو اجازت ملی۔ اب قاسم میدان میں جاتا ہے جس وقت دشمنوں کے مقابلے میں 14 سال کا بچہ تلوار کو لہرا کے جانتے ہیں کیا کہتا ہے؟ رجز پڑھتا ہے، رجز۔ رجز کیا ہوتی ہے؟ مقابلے میں دشمن کے مقابلے میں اپنی بہادری کے شعر پڑھنا۔ وہ شعر پڑھتا ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ ان تنکرونی فانا نجل الحسن سبت النبی المصطفیٰ والمؤتمن ھذا حسین کالاسیر المرتہن ھذا حسین کالاسیر المرتہن لا سکو صوب المزن۔ اور لوگوں اگر تم مجھے نہیں جانتے تو میں بتاتا ہوں میں حسن کا بیٹا ہوں، میں حسن کا بیٹا ہوں، وہ حسن جو محمد نبی کا نواسا تھا میں اس کا بیٹا ہوں۔ یہ جس حسین کو تم سمجھ رہے ہو تم نے قیدی بنا لیا ہے، یاد رکھو قیامت کے دن جام کوثر اس کے ہاتھ سے پینا تمہیں نصیب نہیں ہونے والا۔ 14 سال کا بچہ بھی تڑیاں لا کے تلوار میں مقابلہ کرتا ہے۔
یہ مقابلہ کرتا ہے، اس لشکر کا تو بچہ بچہ دلیر ہے، بہادر ہے، اور پھر آتا ہے 18 سال کا علی اکبر، کیا معاملہ ہے اس کا، رج پڑھتے ہوئے انا علی ابن الحسین ابن علی نحن اہل البیت اولا بن نبی، اور میں ہوں علی کے بیٹے حسین کا بیٹا، میرا نام علی ہے، ہم محمد کی اہل بیت ہیں، سب سے زیادہ محمد کے قریب ہم ہیں، میں ایسی مار ماروں گا دربا غلام ہاشمی عربی، میں ایسی مار ماروں گا من آل البیت الہاشمی الیسربی، تمہیں یاد رہے گا محمد کی اہل بیت کیسی مار مارا کرتے ہیں، میں ایسی مار ماروں۔ یہ دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہو کر نعرے مار رہے ہیں، یہ بزدل نہیں تھے، یہ کمزور نہیں تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری، فرات سے پانی لانا جو ناممکن بنا دیا تھا پوری فوج نے، مگر جانتے ہیں عباس کا تو راستہ نہیں روک سکے، عباس ان کو مار کر پانی تک پہنچے ہیں، اور پانی کا مشکیزہ جب بھر لیا ہے اسے اٹھا کر گھوڑے پر بیٹھ گئے ہیں، اب جب چلے ہیں تو تیروں اور تلواروں کی بارشیں ہوئی ہیں، بازو کٹے ہیں، تب بھی آپ نے مشکیزہ اپنے دانتوں میں ناپا ہے اور پھر بھی چل رہے ہیں۔ جاتے ہوئے تو راستہ نہیں روک سکا تھا کوئی عباس کا، کوئی راستہ نہیں روک سکا تھا۔ اور میں آپ کو بتا دوں اگر دشمن تیروں سے حملہ نہ کرتا تو تلوار میں کوئی ان کے مقابلے میں کھڑا ہی نہیں رہ سکتا تھا۔ ان میں سے جس کو بھی شہید کیا ہے تیر چلا کر، مسئلہ ان کا نہیں ہے، مسئلہ ان کا نہیں ہے، یہ تو بہادر تھے، علی کی اولاد تھی، کمزور تو ہو ہی نہیں سکتے۔ علی فاتح خیبر کی اولاد تھے، خیبر شکن کی اولاد تھے، مشہور تھے، ان کی بہادری کا مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ تو یہ ہے دشمن کون ہے، سوال یہ ہے یہ جو دشمن ہے کیا یہ کافر تھا، سوال یہ ہے۔ آج یہ سوال پیدا ہوتا ہے نہیں جی وہ بھی مسلمان تھے، برا نہیں کہنا چاہیے۔ وہ عجیب ہے، یہ محرم کے دن ملتے ہیں 10 نکھیڑے ہو جاتے ہیں، کون حسین کے لشکر کا ہے کون یزید کے لشکر کا ہے، نعرے مارتے پھرتے یزید جنتی ہے، یزید جنتی ہے۔ اللہ کرے کہ تم قیامت میں یزید کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، جو تم یزید کو جنتی کہتے ہو کھڑے ہو جاؤ اس کے ساتھ، اور پھر ہم تمہیں بتائیں گے۔ بلکہ قیامت میں کیا کھڑا ہونا ہے، کبھی دعا ہی مانگ لو، کبھی دعا ہی مانگ لو کہ پروردگارا ہمارا حشر یزید کے ساتھ کرنا، لگ پتا جائے گا تمہارا اپنا دل تمہیں اس کی اجازت نہیں دیتا۔ پتا ہے مسئلہ یہ تھا، یہ سارے مسلمان تھے، ان ساروں کو پتا تھا حسین کون ہے۔ اب آپ نے بڑی توجہ رکھنی ہے، ان ساروں کو پتا تھا حسین کون ہے، ان ساروں کو پتا تھا، ان کے باپوں نے بتایا ہوا تھا۔ جب عیسائی مقابلے میں آئے تھے، محمد جس بچے کو گود میں اٹھا کے لائے تھے اسی کا نام حسین ہے، حسین اس بچے کا نام تھا جسے حضور نے گود میں اٹھایا، حسین اس بچے کا نام تھا جسے سرکار نے کمر پہ سوار کیا۔ یار میں عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے، حسین صرف ایک نواسا نہیں ہے۔ محمد عربی نے عبادتوں کو نیچے رکھا، حسین کے درجے کو اوپر کر دیا۔ حالت نماز میں سجدے سے سر نہ اٹھایا، کس کی خاطر؟ یہ سر جھکایا کس کے لیے تھا؟ سننا یہ سر کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ سر کس کے لیے جھکایا تھا؟ اللہ کے لیے۔ اب اٹھا کیوں نہیں رہے؟ حسین کے لیے۔ بھائی ایسا ہی ہے نا، کیوں نہیں اٹھایا؟ اگر میں سر اٹھاؤں گا حسین گر جائے گا، سر سجدے سے نہیں اٹھایا تو سر جھکایا تھا، بڑی توجہ رہے میرے جملے پر، سر جھکایا تھا اللہ کے لیے، نہیں اٹھایا حسین کے لیے۔ ارے محمد حسین کو تکلیف سے بچانے کے لیے اپنا سر نہیں اٹھا رہے، کسی امتی کا سر کیسے اٹھانے دیں گے؟ امتی کہے نہیں حسین باغی تھا، امتی کہے نہیں حسین غلطی کھا گیا، اور محمد نے تو اپنا سر نہیں اٹھایا کہ حسین کو چوٹ نہ لگ جائے۔ حسین کو بچانے کے لیے کسی اور کا سر کیسے اٹھ سکتا ہے؟ نہیں اٹھتا۔ حضور منبر پہ خطبہ دے رہے ہیں، یہ والا نہیں جو میں اس وقت پڑھ رہا ہوں، وہ والا جو اب تھوڑی دیر کے بعد کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں، وہ جو خطبہ کھڑے ہو کر پڑھ رہے ہیں۔ بتاؤ مجھے تاریخ میں کوئی دوسری مثال؟ حسن و حسین کو دیکھا تو سرکار نے منبر چھوڑا ہے، آپ نے خطبہ چھوڑا ہے۔ یہ خطبہ جمعے کا فرض نہیں تھا، اسے پڑھ رہے تھے، اس کے دوران کوئی دنیا کی بات نہیں ہو سکتی تھی، مگر حضور گئے ہیں حسن و حسین کو پکڑ کے لائے ہیں اسی خطبے کے دوران۔ کیوں؟ بتانا یہ تھا خطبہ نچلے درجے کی چیز ہے، حسین اوپر کے درجے کا ہے۔
حسین کا درجہ خطبے سے بھی اوپر. اور میں یہ جملے بار بار کہتا ہوں یہ جملے یار وہ منظر ذرا تصور میں رکھ کہ سرکار دو عالم لیٹے ہوئے ہیں زمین پر اور حسین آپ کی چھاتی پر لیٹا ہوا ہے. بار بار یہ جملے کہتا ہوں یہ وہ سینہ ہے جس میں قرآن ہے، اور سینے میں قرآن ہے، سینے پہ حسین ہے. کیا معاملات ہیں حسین کے. اور اب جس کی محبت کی تلقینیں کی سرکار نے، بار بار کہا محبت کرنا ان سے، محبت کرنا. فانظروا کیف تخلفون فیہما، غور کرو میرے بعد تم ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو. اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، لوگوں میں تمہیں یاد کراتا ہوں اللہ کا خیال رکھنا، اللہ کو یاد رکھنا، میری اہل بیت سے کوئی سلوک کرتے ہوئے اللہ کو یاد رکھنا. بار بار سرکار نے فرمایا دیکھو یہ حسین، اس کو میں کبھی گود میں اٹھاتا ہوں، کبھی کندھوں پہ اٹھاتا ہوں، کبھی پشت پہ اٹھاتا ہوں. یہ حسین میری زلفوں سے کھیلتا ہے، یہ حسین میری زبان کو چوستا ہے. اس سے بڑھ کر بھی میرا رشتہ کسی سے ہے؟ اس سے محبت کرنا، اسے دکھ نہ دینا. جس نے حسین کو دکھ دیا اس نے مجھ محمد کو دکھ دیا، جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اللہ کے غضب کو اس نے دعوت دے دی. سرکار نے بار بار بتایا، بار بار تلقین کی، بار بار سمجھایا حسین سے محبت کرنا، حسین سے محبت کرنا. اور یہ محبت کی وہی امت زیادہ دیر نہیں گزرنے دی. اس امت نے حسین کو کربلا میں دشمن بنا کے کھڑا کر دیا. میں بڑے تکلیف سے یہ بات کرتا ہوں، ہمارے علماء بڑا روک دیتے ہیں، ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے اس بات پر بھی. علماء نے فتوے لگائے ہوئے ہیں کربلا کا واقعہ سناتے ہوئے اس طرح نہ سناؤ کہ کوئی رو پڑے. یار کیوں نہ سناؤں ایسے؟ یہ کیا مصیبت ہے کہ ہم کربلا کا واقعہ بیان ہی نہ کریں، ہم کہانی ہی نہ سنائیں؟ نہیں جی آنکھوں میں آنسو آنا غلط ہے. آنا غلط نہیں ہوتا، لانا غلط ہوتا ہے. اس لیے کوئی سنائے کہ بس کوئی روئے یہ غلط ہے، مگر سنائے اور آنکھوں سے آنسو آئے یہ کس نے غلط کہہ دیا؟ اور حسین تو وہ ہے جس کا ذکر سن کر محمد عربی کی آنکھوں میں آنسو آئے ہوئے ہیں. سرکار روئے ہیں، مولا علی روئے ہیں، بیبیاں روئی ہیں حسین کے تذکرہ سن کر. اور اس لیے کہانی نہ سنائیں کربلا کی. میں کیوں نہ سناؤں حسین کا وہ منظر؟ مجھے نہیں بھولتا کہ سرکار امام حسین نے جب سب شہید ہو گئے تھے تو آخری وقت میں سرکار جب اپنے خیمے کے اندر آئے ہیں اور سرکار امام حسین علیہ السلام نے وہ صندوق کھولا ہے جس کے اندر تبرکات پڑے ہوئے تھے. آپ نے پہلے اپنے لباس جو اتارا اور اس کے اوپر مصری قبا پہنی، شاندار لباس تھا جو امام حسین نے پہنا. وہ لباس ساتھ تھا، جنگ کرنے جا رہے ہیں پوری بہادری کے ساتھ، مصری قبا پہنی ہے. پھر دوسرا صندوق کھولا اور اس میں پڑی ہوئی ہے امیر حمزہ کی ڈال جو امیر حمزہ جنگوں میں لے جایا کرتے تھے. وہ ڈال تلوار کا وار روکنے والی. امام حسین نے وہ ڈال نکالی اپنی کمر پہ باندھ لی ہے اور پھر ایک ہاتھ آگے بڑھایا. صندوق کے اندر ایک پٹکا پڑا ہوا تھا جسے امام حسن اپنی کمر پہ باندھا کرتے تھے. حسین نے وہ پٹکا نکالا اپنی کمر پہ باندھا، اپنی تلوار ایک طرف رکھی ہوئی تھی. اب صندوق کھلا ہوا تھا، حسین نے ہاتھ آگے کیا، ایک تلوار نکالی. یہ وہ تلوار ہے جو جنت سے آئی تھی اور حضور نے علی کو عطا کی تھی. یہ جنت کے آئی ہوئی تلوار ذوالفقار ہے. مولا امام حسین نے وہ تلوار اپنی نیام میں رکھی اور اب وقت بدل گیا. سرکار بیٹھے ہوئے تھے، کھڑے ہوئے. امام حسین کھڑے ہوئے، اپنی پگڑی اتار کر زمین پہ ایک طرف رکھ دی اور سرکار امام حسین نے جو کھڑے تھے اب گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھے، گھٹنے لگا کے صندوق میں پڑی ہوئی مصطفیٰ کی دستار نکالی اور اپنے سر انور پہ رکھ لی. سرکار کی دستار اپنے سر اقدس پہ رکھی. یہ حسین وہ ہے جسے لوگ شبیہ رسول کہتے تھے. یہ حسین وہ ہے جس کی شکل حضور سے ملتی تھی. اب حسین اٹھے ہیں اور کربلا میں جانے سے پہلے بیبیوں کے خیمے میں آئے. دوسری طرف لگا ہوا خیمہ، خیمے میں جو ہی داخل ہوئے، چہرہ تو مصطفیٰ سے پہلے ہی ملتا تھا، چہرے کی شباہت تو تھی. اب جو اس طرح دیکھا سید بیبیوں نے جب سرکار امام حسین کے سر اقدس پر محمد عربی کی دستار دیکھی، ایک لمحے کو بیبیاں پکار اٹھی، لگا ایسے محمد خود آ گئے، محمد خود آ گئے ہیں. ایسا جلوہ. پھر رونے کا معاملہ ہوا اور سرکار جب یہاں سے گئے ہیں. اب مجھے بتاؤ ذرا، یہ مسلمان تھے نا مقابلے والے، چلو مان لیا دشمن تھے حسین ان کے، انہوں نے حسین کو شہید کر دیا. یہ بڑے بڑے عالم تھے، ان کو شرم نہ آئی جب انہوں نے شہید شدہ حسین جس کا جسم اقدس زمین پر پڑا ہے، ان کے جسم اقدس سے سر بھی کاٹا، سر کاٹ کر الگ کیا
اور اب لائنوں نے آ کر سرکار کے کپڑے بھی اتارے. کربلا میں امام حسین کے جسم سے لباس کا اتارا جانا یہ چھوٹا سا مسئلہ نہیں ہے, چھوٹا سا مسئلہ نہیں ہے. مسلمان تھے یہ. آج کا مسلمان کہتا ہے ان کو کافر نہ کہو. نواسہ رسول زمین پہ شہید ہو چکا, پہلے اس کا سر کاٹا گیا, اب ان کے کپڑے اتارے جا رہے ہیں, ننگا کر دیا. سرکار نے اسی احتیاط کے پیش نظر ایک پھٹا پرانا کپڑا بھی زمین نیچے پہنا ہوا تھا. آپ کو یہ شک تھا, بلکہ کیا شک ہے, آپ کو یقین تھا کہ جب میں شہید ہو جاؤں گا یہ میرے کپڑے اتاریں گے. انہوں نے کپڑے اتارے سرکار کے. اس پر بس نہیں کیا, ریس لگی. اب تماشا بناؤ, گھوڑوں کو ادھر سے ادھر دوڑاؤ, ادھر سے ادھر کو دوڑاؤ. حسین کے جسم پر گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں, چیتڑے اڑا کے رکھ دو. یہ مسلمان تھے, یہ مسلمان تھے جو حسین کے جسم پر گھوڑے دوڑا رہے تھے. اور گھوڑے دوڑانے سے ہوا کیا ہے, امام حسین کے جسم کی بوٹیاں اڑ گئیں. بوٹیاں اڑائی ہیں گھوڑے دوڑا کے, ہنس ہنس کے مسلمان. اور پھر جب سیدہ زینب آئی ہیں باہر, کس وقت, جب ان کو لے کے جانے لگے تھے, جب ان کے خیموں سے نکال کر, ان کو خیموں کو تو آگ لگا دی ہے, اور اب جب ان کو لے کے جانے لگے ہیں قافلے کو کوفے, سیدہ زینب جب امام حسین کے پاس آئیں, ان کے جسم اقدس کے پاس, جسم اقدس کا تو حلیہ ہی نہیں چھوڑا ہوا تھا. سرکار امام حسین علیہ السلام کے جسم اقدس کا تو حلیہ ہی نہیں چھوڑا تھا. میں بتاؤں, جب امیر حمزہ احد میں شہید ہوئے تھے نا, تو سرکار دو عالم نے ایک فرمان جاری کیا تھا. آپ نے فرمایا تھا اگر مجھے لوگوں کے غم کا خیال نہ ہوتا, میں امیر حمزہ کا جسم یہاں پڑا رہنے دیتا, یہاں تک کہ چیل کوے اس کا گوشت نوچ لیتے. جوں جوں اس کا گوشت نوچا جاتا, رب کی جنت میں اس کے درجے بلند ہوتے چلے جاتے. سرکار یہ جانتے تھے کہ شہید کو جتنی تکلیف ملتی ہے اتنے اس کے درجے بلند ہوتے ہیں. پھر مجھے بتاؤ نا, یہ کون ہے جس کا جسم شہادت کے بعد بھی بوٹی بوٹی اڑایا جا رہا ہے؟ کیا تھا, یہ مسلمان تھے, بوٹی بوٹی کر کے چیتھڑے اڑا دیے. اور اب جو آئی ہے سیدہ زینب, قید ہوئی, زنجیریں پہنی ہوئی, پاس سے گزری, یہاں جب آ کے حال دیکھا ہے سیدہ زینب نے, مدینے کی طرف منہ کر کے جو فریاد کی ہے, سیدہ زینب نے یہاں کھڑے ہو کے جو فریاد کی ہے وہ سننے والی ہے. کیا کہا, یا محمدہ, یا محمدہ. آج کا بندہ کہتا ہے محمد کو نہ پکار, اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارا جاتا. تجھے کیا پتا جب دل پہ چوٹ لگتی ہے کون یاد آتا ہے. سیدہ زینب مدینے کو منہ کر کے پکار رہی ہیں, یا محمدہ, یا محمدہ, صلی علیک اللہ و ملک السماء, یا محمدہ, یا محمدہ. اللہ آپ پر درود پڑھے, آسمانوں کے فرشتے آپ پر درود پڑھے. یا محمدہ, یا محمدہ, ھذا حسین بالہرا. یا رسول اللہ, یہ ہے حسین پڑا ہوا, کربلا کی ننگی زمین پر پڑا ہوا, جو آپ کے سینے پہ سوتا تھا, یہ کربلا کی زمین پہ پڑا ہوا. ھذا حسین بالہرا مزمل بالدماء, اس کا جسم خون سے لت پت ہے. یار میں تو ایک بڑا عجیب مرحلہ ہے, سارا جسم تو خون سے لت پت تھا, مگر امام حسین کی جو داڑھی تھی نا وہ علی اصغر کے خون سے رنگی ہوئی تھی. جس وقت علی اصغر کو تیر لگا تھا اور خون کا فوارہ چھوٹا تھا, تو سرکار امام حسین نے وہ خون لے کر اپنی داڑھی پہ ملا تھا. داڑھی علی اصغر کے خون سے رنگین تھی, پورا جسم خون سے. سیدہ زینب کہتی ہیں, مدینے کو آواز دے رہی ہیں اور وہ کہتی ہیں, یا رسول اللہ, یا محمد, ھذا حسین بالعرا مزمل بالدماء, یہ خون سے لت پت پڑا ہوا ہے. سرکار مقطع الاعضاء, یا محمد, اس کے سارے جسم کی بوٹی بوٹی ادھر ادھر اڑ گئی ہے. مقطع الاعضاء, اس کے سارے اعضاء کٹ چکے ہیں. یا محمدہ, یا محمدہ, و بناتوں کا سبایا, یا محمدہ, آپ کی بیٹیوں کو قیدی بنا لیا گیا ہے. و ذریتوں کا مقتلہ, آپ کی اولاد کو قتل کر دیا گیا ہے. و تسقى علیہ الصبا, حضور ہوا اڑتی ہے اور مٹی اڑا کے ان شہیدوں کے جسموں پر ڈال رہی. کون رو رہا تھا, یہ کون فریاد کر رہا تھا؟ سیدہ زینب کیا بتا رہی تھی؟ وہی حسین جو سرکار کی گود میں رہتا تھا, اسی سرکار کا کلمہ پڑھنے والا مسلمان حسین کے ساتھ یہ سلوک کرتا ہے. اور آج ہمیں کہا جاتا ہے ان کو برا نہ کہو, شاید ان کی توبہ قبول ہو گئی ہو. یہ توبہ شاید قبول ہونے والا مسئلہ ہمارا نہیں ہے. تو پھر اگر کوئی مسلمان کعبے کو گرا کے آ جائے گا تو کچھ نہ کہنا اسے.
سوچ لینا شاید اس کی توبہ قبول ہو گئی ہو. کوئی مسلمان قرآن کو آگ لگا دے تو کچھ نہ کہنا اسے, شاید اس کی توبہ قبول ہو گئی ہو. اور بتا تو صحیح ان لعنتیوں نے توبہ کی کب تھی اور توبہ قبول بھی کب ہو. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں محمد کی گستاخی اگر کوئی کر دے, کوئی نہ کہے کہ توبہ کر, نہ کوئی نہ کہے توبہ کر, اس سے توبہ نہیں کروانی, بس اس کا سر تن سے جدا کرنا ہے. نبی کے گستاخ کو ہم گوارا نہیں کرتے. توبہ اللہ کا معاملہ ہے, ہمارا معاملہ کیا ہے؟ حسین کربلا میں یوں گرا ہوا, یوں کٹا ہوا, پورا جسم بوٹی بوٹی ادڑی ہوئی, اور ہم اس پہ بات نہ کریں, ہم نہ سنائیں کسی کو. اگر ہم سنائیں گے کوئی رو پڑے گا تو بری بات ہو جائے گی. یار کیوں بری بات ہو جائے گی؟ یہی یاد تو تھی حسین کی, یہی منظر تو تھا جو نبی مکرم کی نگاہوں میں 5 سال کی عمر میں بھی آیا تھا. جب حسین کی عمر 5 سال تھی, حضور کی نگاہوں میں یہ منظر تھا, تب بھی آپ تب روئے تھے. حسین کی یاد میں رونا مصطفیٰ کی سنت ہے, سنت ہے سرکار دو عالم کی. معاملہ یہ ہے اپنے باپ کے ساتھ ایسا ہو, اپنے بھائیوں کے ساتھ ایسا ہو تو لوگ, میرے ایک اپنے خالو اہل حدیث ہوا کرتے تھے, اللہ کے فضل و کرم سے ایک مناظرہ بھی ہوا تھا ان کے ساتھ میرا, اور جب مناظرے میں وہ ہار گئے تھے تو ساتھ جو بیٹھے تھے میرے جج, وہ جج بھی ہمارے رشتہ دار تھے, انہوں نے کہا خالو جی اب حیدری کا نعرہ لگاؤ, کیونکہ وہ ہار گئے, بات نہ مان سکے, ثابت نہ کر سکے. وہ خالو محرم میں تو باتیں کیا کرتا تھا, مگر جب اپنی ماں فوت ہوئی اتنا رویا کہ باپ کی ماں کی چارپائی کو نیچے گرا دیا, چارپائی سے لپٹا ہوا ہے, رو رہا ہے. تیری ماں مرے تو تجھے رونا آ جائے, محمد کا نواسہ شہید ہو, اس پر ظلم ہو. یار افسوس اس بات کا نہیں ہے کہ حسین شہید ہوا, امیر حمزہ شہید ہوئے, بدر کے شہید ہوئے. دکھ تو اس بات کا ہے شہید کرنے والے پھر بھی حاجی رہے, ان کو پھر بھی مسلمان کہا جا رہا ہے, وہ پھر بھی مسلمان. حسین شہید ہوئے, کربلا ختم ہوئی, اب یہ قافلہ یزید کے پاس, یزید سے واپس مدینے آیا. وہ آہو زاریاں جو ام کلثوم نے مدینے کے در و دیوار کو دیکھ کر کی تھی وہ کیا تھی؟ جو ہی مدینے پہ نظر پڑی نا حضرت ام کلثوم کی, یہ امام حسین کی بیٹی ہیں, ام کلثوم نے مدینے کے در و دیوار کو دیکھ کے وہاں جو رجز پڑا ہے, کیا شعر پڑے, یا مدینہ تو جدنا لا تقبلینا, اے ہمارے نانا کے شہر ہماری آنکھوں کے سامنے نہ, یا مدینہ تو جدنا لا تقبلینا, اے ہمارے نانا کے شہر ہمارے سامنے نہ, خراجنا من کا بالاہل جمیع رجعنا لا رجال ولا بنینا. ہم جب تجھ سے گئے تھے پورا خاندان تھے, جب تیرے پاس واپس آئے ہیں کوئی مرد ہمارے ساتھ نہیں, کوئی بچہ ہمارے ساتھ نہیں, ہم لٹ کے آئے ہیں. کننا فی الخروج علی المطایا رجعنا خائبین آئسینا, جب تجھے چھوڑ کر گئے تھے تو شان و شوکت تھی ہمارے پاس, جب پلٹ کے آئے ہیں تو ایسے جگر پھٹے ہوئے, کلیجے چھنے ہوئے. جب تیرے پاس آئے ہیں ہم سے سب کچھ چھن گیا. مولانا الحسین لنا انیسا, جب ہم گئے تھے ہمارے ساتھ ہمارے آقا حسین تھے. رجانا لا حسین ولا معینا, اب تیرے پاس پلٹ کے آ رہے ہیں, نہ حسین ہمارے ساتھ ہے نہ کوئی اور مددگار ہمارے ساتھ, پلٹ کے آئے. یہ کیا فریادیں تھیں, کیا بتا رہی تھیں؟ یہی بتا رہی تھی کہ لوگوں محمد کی اہل بیت پہ ظلم ہوا ہے, اور وہ ظلم کرنے والے بیگانے نہیں تھے, اپنے تھے, جنہوں نے کوئی حیا نہیں کیا, جنہوں نے کوئی لحاظ نہیں کیا. مجھے بتاؤ جنہوں نے کوئی لحاظ نہیں کیا اگر وہ مسلمان ہیں تو محمد عربی نے تو فرمان جاری کیا تھا, میرے دین اسلام کی بنیاد کیا ہے؟ بنیاد میرے صحابہ کی محبت, میری اہل بیت کی محبت. جب دین اسلام کی بنیاد اہل بیت کی محبت ہے, اب اہل بیت کے ساتھ جو ٹکر لینے والا ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ کیسے مسلمان رہ سکتا ہے؟ یزید کو کچھ نہ کہو, فلانے کو کچھ نہ کہو, کیوں نہ کچھ کہو, کون سی حدیثیں اس کی شان میں ہیں, کون سی آئے. اور ظالموں نے یزید کے لیے قصیدے گڑھے, ظالموں نے یزید پر کتابیں لکھی. سعودی عرب سے حاجی حج کر کے آتا ہے, موٹا قرآن کی تفسیر, موٹا سا, اسے تحفے میں دیا جاتا ہے. یہ قرآن تو اللہ کی کتاب ہے, جو تفسیر اس کے ساتھ نیچے لکھی ہے وہ کس نے لکھی ہے؟ مولانا صلاح الدین یوسف نے. یہ جو صلاح الدین یوسف ہے جس نے قرآن کی تفسیر لکھی جو سعودی عرب میں بانٹی جاتی ہے, اسی صلاح الدین یوسف نے خلافت معاویہ اور یزید پر کتاب لکھی, اور اس میں یزید کے بارے میں لکھا امیر المومنین یزید رضی اللہ تعالی عنہ. مسلمان ہیں,
امیر المومنین یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یزید کو رضی اللہ کہو، یزید کو رضی اللہ کہو۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی کا فتویٰ ہے، جو رضی اللہ تو دور کی بات، جو یزید کو رحمت اللہ علیہ کہے وہ بھی اہل بیت کا دشمن قرار پائے گا، دشمن اہل بیت۔ اور ہم ان دشمنوں کے ساتھ تفسیریں پڑھیں گے، ہم ان کے ترجمے پڑھیں گے، ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ ہم اہل بیت سے محبت کرتے تھے، محبت کرتے ہیں اور محبت کرتے رہیں گے، اسی محبت پر ہمارے دم نکلیں گے۔ جس کو جو فتویٰ لگانا ہے وہ لگاتا رہے، ہم حضور کے صحابہ کا ادب و احترام نہیں چھوڑ سکتے اور حضور کی اہل بیت سے محبت کرنا نہیں چھوڑ سکتے۔ ہمارے لیے ابو بکر و عمر بھی قابل احترام ہے، مگر فاطمہ کے لال کی بات جب آئے گی تو پھر ہمیں نہ روکنا، پھر ہمارا کوئی مقابلہ کسی اور بات سے نہیں ہے۔ ہم حسین پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ اگر حسین ختم ہو جائے، بیچ میں سے کہانی میں سے حسین نکل جائے، محمد کا دین سلامت نہیں رہتا۔ پھر یہ دین جس پر ہم عمل کر رہے ہیں یہ اسلام نہیں، کوئی اور دین ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت کی محبت میں جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔